مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں میسج آف اسلام چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے آپ کا میسج آف اسلام میں۔ میں احمد واسع قاسمی آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ غسل خانے میں، باتھ روم میں کپڑے اتار کر نہانا، یعنی برہنہ لباس ہو کر نہانا، ننگے نہانا، کیا شریعت میں، کیا شرعاً جائز ہے؟ اس طرح نہا سکتے ہیں؟ اور اگر اس طرح نہانے کے بعد کیا ہم اس غسل کے ذریعے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا غسل کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ تو یہ وہ سوال ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ تو آج اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں، یا اسی غسل کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک درخواست ہے کہ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اسی طرح کے دینی مسائل اور اسلامی میسج اور اسلامی پیغام آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ ان مسائل کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے دوست و احباب تک شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ وہ بھی ان مسائل کو سیکھ سکے اور ان مسائل کی روشنی میں وہ بھی اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غسل خانے میں ننگے نہانا، پورے کپڑے اتار کر نہانے سے کیا غسل ہوگا، اور اس غسل سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سے پہلے ہمیں جاننا ضروری یہ ہے کہ وضو کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہے، کہ کن چیزوں کا وضو میں دھونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہمیں وضو کے مسائل نہیں معلوم ہوں گے، اس وقت تک ہم یہ نہیں جان سکتے کہ جو غسل ہم نے کیا ہے اس غسل کے ذریعے ہم نماز یا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ وضو کے اندر 4 فرض ہے، یعنی ان 4 کا دھونا وضو میں ضروری ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اس پر میں نے اپنی ایک کلپ بنائی ہے، جو حضرات دیکھنا چاہے ہمارے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وضو میں جو چیز فرض ہے وہ ہے پورا چہرہ دھونا، یعنی کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ دھونا وضو میں فرض ہے۔ دوسرے جو ہے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، تیسرے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھے دونوں پاؤں کو، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہے۔ تو اب جب ہم غسل کریں گے اور جب ہم نہائیں گے تو ہمارے نہانے کے وقت یہ تمام چیزیں بھیگ جائے گی، یعنی پورا چہرہ بھی بھیگ جائے گا، اور ہماری دونوں ہاتھ جو کہنیوں تک دھونا ہے وہ بھی بھیگ جائے گی، اور ہمارے سر کا مسح بھی ہو جائے گا، اور ہمارے جو پیر ہیں وہ بھی ٹخنوں سمیت دھل جائیں گے۔ یعنی غسل کرتے وقت وہ 4 فرض جو وضو میں ضروری ہے وہ نہاتے وقت ہمارے ادا ہو جائیں گے۔ تو جب ہم نے غسل میں ان 4 فرائض کو ادا کر لیا تو ہمارا غسل بھی ہو گیا اور ہمارا وضو بھی ہو گیا۔ تو اس غسل کرنے کے بعد ہمیں الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے غسل کر لیا، اب اس غسل کے ساتھ ہم قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، اور دیگر عبادات بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھے کہ برہنہ لباس ہو کر، ننگے ہو کر نہانا یہ خلاف اولیٰ ہے، اس لیے کہ انسان کے ساتھ فرشتے ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ اب اگر ہم کپڑے اتار کر نہائیں گے اور ہم برہنہ لباس ہو کر نہائیں گے تو فرشتے ہم سے شرم اور حیا کریں گے۔ اس لیے نہاتے وقت ہم کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور لپیٹ لیں، تاکہ ہماری شرمگاہ اور ہمارا جو ستر ہے وہ چھپا رہے اور ہم اسی طرح نہائیں۔
لیکن اگر کوئی ایسے غسل خانے میں نہاتا ہے کہ جس کے اندر مکمل پردہ ہے اور وہ کپڑے اتار کر اور ننگا ہو کر نہاتا ہے تو بھی اس کا غسل ہو جائے گا اور بلا کراہت غسل ہو جائے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کا غسل نہیں ہوگا، لیکن خلاف اولیٰ ہے ہم جب بھی نہائے تو کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور لپیٹ لے تاکہ ہمارا ستر چھپا رہے۔ تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو غسل کے مسائل کے تعلق سے تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے اپنے دوست احباب تک شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح دینی مسائل اور اسی طرح اسلامی پیغام آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔